اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سیریز کا پہلا لیکچر ہے۔ اس میں ہم شعری اصناف پر بات کریں گے۔ شعری اصناف کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے وہ موضوعی صنف سخن یا موضوعی صنف شعر ہے۔ اس میں سر فہرست جو صنف آ رہے ہیں وہ حمد ہیں، تو حمد کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ حمد جو ہے ایک طرح سے حمد کی تعریف آج سے پہلے یا اس سے پہلے جو حمد کی تعریف ہم سنتے آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو وہ حمد ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسے صنف شعر ہونا ضروری ہے یا صنف نظم۔ تو اب ہم اس کی تعریف کریں گے۔ وہ صنف نظم، یہ ضروری ہے کہ آپ صنف نظم لکھیں۔ وہ صنف نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی وہ صنف نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یا آپ کہہ لیں تعریف و توصیف بیان کی گئی ہوں۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صنف نظم یعنی کہ نظم کی صورت میں ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط آ گئی۔ دوسری شرط یہ کہ اس کا جو موضوع ہوگا، یہ دوسری شرط ہے، وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو جس میں صرف اس میں صنف میں اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کو نثری صنف میں بھی ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے خطابت جب کی جا رہی ہوں تو خطابت میں بھی وہ صنف آپ کو ملیں گے۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کو آئیں گی، خطابت ہے، نثر میں ہے، اور مختلف زاویوں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں تو ملیں گی۔ لیکن اس کے لیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، حمد کی بات کر رہے ہیں، یہ ادبی اصطلاح ہے، اور ادبی اصطلاح میں حمد سے مراد وہ نظم، وہ صنف نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ موضوع ہے۔ ہم نے موضوعی صنف سخن کو دیکھنا ہے، تو یہ موضوع ہے، اس موضوع کو ہم دیکھیں گے۔ موضوع کیا ہے؟ حمد کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم نعت کی بات کرتے ہیں تو نعت میں بھی اس صنف نظم کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو ہر کوئی اپنے عقیدت کا اظہار کسی بھی زاویے سے کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے کہا کہ وہ صنف نظم، یہ ضروری ہو گیا وہ صنف نظم لکھنا۔ پھر کہا کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ اور یہ جو رسول کی تعریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہیں، یہ موضوع ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ موضوع آپ کو نعت میں مل رہے ہیں، نعت کا موضوع آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مل رہے ہیں، اور اسے ہونا کس سٹرکچر میں چاہیے؟ تو ہم نے کہا کہ صنف نظم ہو، نظم کی صورت میں ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ نظم کی تعریفیں کی گئی ہیں، مختلف تعریفیں۔ منظوم، اب یا یوں کہہ لیں کہ موزوں کلام کو نظم کہا گیا۔ تو موزوں کلام ہی نظم نہیں ہو سکتے، اس میں اثر کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس کو میں یوں کہوں، پر تاثیر نظم کو، پر تاثیر کلام موزوں نظم کہلاتا ہے۔ نہیں تو بے معنی الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں، بے معنی لفظوں کو بھی جوڑ کر نظم کی صورت بنائی جا سکتی ہیں۔ خیر، اس میں ہمارا جو ہے وہ مطمع نظر یہ چیز ہیں، تو ہم اس میں کہا کہ پر تاثیر کلام موزوں نظم کہلاتا ہے۔ تو اسی کے ذیل میں جو اصناف آ رہے ہیں ان میں سے ایک حمد کو ہم نے دیکھا، دوسری چیز ہم نے نعت کو دیکھی۔ تو نعت ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مناقب جو ہے وہ اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کر دیں۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے صوفیاء کرام
صوفیاء کرام کی جو تعریفیں کی جائیں گی، ان سے جو عقیدت کا اظہار ہے، اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں ملیں گی، تیسری چیز اور چوتھی چیز آپ دیکھیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور جو عقیدت بھرے الفاظ پیش کیے جائیں گے، ان کو ہم مناقب کہتے ہیں۔ اچھا، قصیدہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو قصیدے کی جو بنیاد ہیں وہ کچھ اور ہیں، یعنی کہ قصیدے کی روایت کو پوری تاریخی روایت میں دیکھیں گے تو وہ کچھ اور ہیں، لیکن ان کے قصائد بھی لکھے گئے ہیں، وہ باقاعدہ حیتی صنف سخن میں آئیں گے، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ جن میں عقیدت کا اظہار اولیاء کرام سے کسی بھی جو ہے حیت میں کی گئی ہوں۔ اب حمد ہیں، نعت ہیں، مناقب ہیں، ان سب پر جو بات کی جائیں گی وہ مختلف اصناف، مختلف حیتوں میں کی جا سکتی ہیں۔ جیسے مثلث کی جو حیت ہے، یعنی کہ 3 مصروں کی جو نظم ہے، مصروں کی جو نظم ہے اس میں کی جا سکتی ہیں۔ مثلث کے بعد مربع کی بات ہو سکتی ہے کہ مربع میں بات 4 مصروں والی نظم ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ اس میں رسول کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، یا اولیاء کرام، صوفیاء کرام، اصحاب رسول اور آل رسول کی تعریفیں کی جا سکتی ہیں۔ مربع کے علاوہ مربع بھی کہیں گے اس کو، رباعی بھی کہیں گے۔ اس کے علاوہ مربع مخمس کر دیں، مخمس میں یہ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ 5 مصروں والی نظم ہے۔ مخمس کے بعد جو ہے مسدس کر دیں، مسدس کے بعد مسدس 6 مصروں والی نظم ہے، مسدس کے بعد جو ہے مسمن کر دیں، یعنی کہ 8 مصروں والی، یا مؤشر کر دیں 10 مصروں والی نظم جو ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا سکتی ہیں، نعت رسول پیش کی جا سکتی ہیں، مناقب پیش کی جا سکتی ہیں۔ آج کے لیکچر میں فی الحال اتنا ہی، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اور اچھے انداز میں اور اچھی چیزوں کے ساتھ ہم شامل ہوں گے۔